جس آدمی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں، اس کے امپروومنٹ کا کوئی حال ہی نہیں ہے. امپروومنٹ نہیں ہو سکتی نا کہ آپ یہ چلتے جا رہے ہو زندگی میں، کہیں دقت، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یہ کس طرح ہوا، یہ کیسے ہو گیا. تو بعض اوقات سمجھ آتی ہے تجربے کے بعد. اگر پہلے سمجھ آ جائے تو تجربے کی ذات سمجھ جائے انسان. تو اللہ تعالیٰ جو سمجھانا ہے وہ سمجھا ہی دینا ہے. آپ خود سمجھو گے تو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، لیکن بھی جائے گی. اگر آگاہ ہو جاؤ تو آگاہ ہو جاؤ. مطلب وہاں جاؤ گے تو دھوپ بڑی ہے، اب جا کے لگے گی دھوپ لگے گی، اور انتظام باقی جاؤ گے تو دھوپ سے بچ جاؤ گے. بچنا پڑے گا. علم کا یہی فائدہ ہے کہ جو چیز تپس لگ گئی پھر آپ کہو گے یہ لگ گئی، یہ کیا لگ گیا، ایسے کیوں ہوا، کہتے ہیں اس کا نام گرمی ہے. گرمی پھر آپ پوچھیں گرمی کا انتظام ہے، گرمی کا کیا علاج ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، وغیرہ. اس سے بہتر ہے کہ کسی سے پوچھیے جب اس سفر کیسا ہونے والا ہے، آگے کیا ہوگا. کہیں گرمی ہوگی اس کا انتظام کرو، یہ چیز ساتھ لے جاؤ، پانی ساتھ لے جاؤ، یہ واقعات کرو، بند جائے گا. ایک تو یہ ہوتا ہے سوال کی ضرورت، اہمیت. ایک یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک تو ہم بات سمجھ گئے، اس سے آگے فلاں بات جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں کیسے ہے. نئی جہت کی دریافت جو ہے نا اس کے لیے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے. یا اس کتاب میں، فلاں کتاب میں کہ علم الاسماء ہے، یعنی کہ نام کا علم، نام کس طرح رکھے جاتے چیزوں کے، چیز کا نام کے ساتھ کیا تعلق ہے، نام کی شے کے ساتھ کیا نسبت ہے. اور یہ بڑی ضروری ہوتی ہے. چاند کا یہ لفظ ہے یا قمر کا لفظ ہے. اگر قمر کے ساتھ جائے نا چاند کا مشاہدہ اور چیز ہے، قمر کا، منیر کا اور مشاہدہ، یہ لفظ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے جتنی شاہ خوبصورت ہو. غصہ، جلیل، یہ کیا لفظ دیکھا آپ نے؟ غصہ ہی ایسا ہے تو لفظ بھی ایسا ہے. جتنا بعد دماغ غصہ ہوتا ہے نہیں بعد دماغ لفظ ہوتا ہے. دعا جتنی خوش نما دعا ہوتی ہے اتنی خوش نما الفاظ ہوتے ہیں. شالا، خیر، ٹھیک ہے، تو لفظ ہی ایسا لگتا ہے. تو اسی طرح اشیاء کے نام ہیں اور نام کی اشیاء ہیں. دنیا میں کوئی ایسا اسم نہیں ہے جس کا مسمہ نہ ہو. مطلب ایک لفظ ہے رحمت، رحمت کا لفظ ایک لفظ بن گیا. یہ تو رحمت نہیں ہے لفظ، تو اس کا متبادل ایک عمل ہوگا، وہ عمل کا ہونا رحمت ہے. جس آدمی نے رحمت نہیں دیکھی اس نے رحمت کا لفظ کیا سمجھنا ہے؟ امام کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف ہے اس کی ہے. اگر تعریف کا مفہوم نہ سمجھ آیا یا شکریہ کا مفہوم نہ سمجھ آیا تو خالی کہنے سے جو ہے نا مفہوم بتا نہیں ہوا. تو ہمارا رب ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ گلا کر رہے تھے کہ پیسے کو نہیں ہے، آپ جا کے اس کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارا رب ہے. اگر تو رب ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، چلو سارے عالموں کے تو رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ بھی شور مچا رہے تھے، ملنے میں ہنگامہ ہے سنتے یہاں کہ ادھر لیا ادھر کرو یہ کرو، شور مچاتا ہے. اگر ہم تو تجھے سے مدد مانگتے ہیں، اگر مفہوم یہی ہے کہ تجھے سے مدد مانگتے ہیں تو مدد تجھے سے مانگو، جا لفظ نہ کہو. لہٰذا بہت سارے لوگوں کا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی الفاظ کے طور پر اور اس کے مفاہیم کے طور پر ادا نہیں ہوتی بات. آپ بات سمجھیں؟ مقصد ہے کہ یہ بہت ضروری بات. اس بات کو بھی آپ تھوڑا سا غور کرو نا تو میرا خیال ہے کہ سارے واقعات خود بخود درست ہو جاتے. اور کچھ نہ کرو پر کرو، آپ صرف یہ جو الفاظ ہیں آپ بولتے ہو ان کے مفاہیم بولو. آپ سمجھے بات؟ ان کا مفہوم بولو. لفظ کا اگر مفہوم ادا ہو گیا تو یہ سمجھو کہ سارے کا سارا واقعہ ادا ہو گیا. جب ہم کہتے ہیں نا یہ وظیفہ کرو 41 دن 1000 دفعہ روز، اس کا ایک مفہوم تو یہ بھی ہوتا ہے
41 دن 1000 دفعہ روز ادا کرنے سے شاید لفظ کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے یا صفت کا مفہوم پیدا ہو جائے. آپ وظیفہ کہتے ہو یا کریم، کبھی تو شاید تم سوچتے ہو کہ بھائی کریم کیا ہوتا ہے لفظ. پھر کسی سے پوچھو کہ بھائی کرم ہوتا کیا ہے. اگر کرم جو ہے خالی اعمال کا نتیجہ ہو تو کرم کیا ہوتا ہے؟ وہ نتیجہ ہو گیا. گویا کہ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ کرم کو سمجھو کرم کیا ہوتا ہے، اور کرم کرنے والے کی پھر ڈگری کیا ہوتی ہے مرتبے کے لحاظ سے. کون کرم کر سکتا ہے اور کس پر کرتا ہے. وظیفے سے اگر یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کرم سمجھ آ گئی. جس کو کرم سمجھ آ گیا اس پر کرم ہو گیا. رحمت کیا ہوتی ہے؟ آپ رحمت کو پکارتے ہو، رحمت کو پکارتے ہو. رحمت کے اگر مفہوم سمجھ آ گیا تو رحمت ہوگی. رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحم، رحم، شفقت. اب مطلب ماں یا جس طرح اپنے بچے کے ساتھ انصاف نہیں کرتی، رعایت کرتی ہے. مطلب انصاف کرنے لگ جاتے جیسے وہ حرکتیں کرتا ہے تو اس کے مطابق اس کو جواب دینا. نہ ادھر غلطی کرتا ہے، ادھر مطلب میں ٹھیک طرح نہیں پرورش پاتا، اس کو اور طرح سے ٹھیک کرتی جا رہی ہے. باقاعدہ ماں کی شفقت کے ساتھ الگ. اچھا، رحمت کا مطلب یہ ہوا اگر ہم یہ سمجھ جائیں لفظ کے طور پر کہ انسان کو اس کے اعمال کی زیادت سے بچائے، آدھے اعمال کی زیادت سے بچائے، تو پھر یہ سمجھ لو کہ رحم تم سمجھ آ گئی اور رحم کا مفہوم بتاؤ گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الفاظ کو ان کے معنی کی نسبت سے پہچانا کرو. اگر پہچان ہوگی نا تو پھر بہت سارا کام آسان ہو گیا کہ آپ کیا کہتے جا رہے ہو. ایسے نہ ہو کہ بے ترتیب الفاظ بولتے جاؤ. تو اسلام نے یہ بڑی رعایت کی ہے کہ الفاظ بھی وہی دیے ہیں جو مفہوم کی طرح بہت خوبصورت ہے. اور سب سے اچھا لفظ جو ہے وہی لفظ ہی تعریف کیا گیا ہے. جو ذات تعریف کی گئی ہے اور اس کا لفظ بھی تعریف کیا گیا، نام بھی تعریف کیا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ نام بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے جتنی ذات ہوتی ہے، نام بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے جتنی ذات ہوتی ہے. اس لیے آپ الفاظ کے معاملے میں ذرا غور کیا کرو کہ یہ لفظ ہوتا کیا ہے. معراج لفظ ہی عروج والا ہے، ذات ہی عروج والی. تو یہ ایک مطلب کبھی آپ غور کرو نا تو لفظ کے ساتھ سارا واقعہ سمجھ آ جاتا ہے. ذلت وہ نیچے کے لفظ گر رہا ہے، لفظ گر رہا ہے نیچے کے. عزت وہ لفظ ہی ہے بلند ہو رہا ہے. میری بات نہیں سمجھائے گی، سمجھ آ جائے گی. یہ ہے الفاظ کی فناٹک، الفاظ کی آواز، الفاظ کا مضمون. آگے پھر عمل کا مضمون کہ اس کے ساتھ عمل کیا وابستہ ہے. تو ہر لفظ کے ساتھ ایک ذات وابستہ ہے اور ہر لفظ کے ساتھ ایک عمل بھی وابستہ ہے اور ہر لفظ کے ساتھ پکارنے کا ایک انداز وابستہ ہے. اور پکارنے والے الفاظ کو سمجھ آئے تو پھر وہ مفہوم سمجھ جاتے. آپ ان الفاظ کا مفہوم سوچا کرو جو آپ ادا کرتے رہتے. اب آپ بات شروع کرو. ہاں بولو، آپ لوگ آگے بولو. کرو تیز کرو. جب آپ بے ربط باتیں کرتے ہو نا بغیر خیال کے تو پھر آپ کی آواز رہ جاتی ہے. اس طرح ڈا کر یا اللہ رحم فرما تو اللہ کو رحم کی تو خاص دی تو اس کے پاس مطلب چلے گئے مدد کے لیے. اور تو ہمارے پالنے والا جب کسان بھی 2 دن لگاتار ہو گئے کسان مل گیا ہنگامہ کر دو ہڑتالیں کر دو کہ کسانی ملی تو پالنے والا اللہ وہ جی اللہ تو پالنے والے تو کارخانہ نہ ہوتے یہ واقعہ ہو جائے گا تو ابھی کیا بنے گا. مقصد یہ ہے کہ ساری جو ہے نا انٹینشن، اگر انٹینشن جو ہے آپ کی ندا کے برابر نہ ہو سمجھے ایمان میں پھر خلل آ جائے گا. ہر پہ ندا کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ، ارادہ کچھ اور ہے کہ اللہ کو دیکھو. اللہ اگر نظر آنے والی بات ہوتی نا پھر تو آپ کے لیے آسانی تھی. اللہ تو آپ کو نظر نہیں آنے والی بات ہے، ندا کے طور پر ہے. اور چلو ندا ہی سمجھ لو. اگر ندا کا مفہوم سمجھ نہیں آیا تو پھر آپ کی ندا نہ رہی. مفہوم سمجھ نہیں آتا عام طور پر لوگوں کو ندا کر دو.
یعنی کہ اللہ کو چٹھی لکھی ہے، اللہ تعالیٰ المائٹی اللہ اس کو چٹھی دعا کی شکل میں لکھی ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے چٹھی باہر جانی ہے کہ چٹھی اندر آنی ہے. مطلب اللہ جو ہے یہ ندا اندر کی طرف رخ ہے، اس کا باہر کی طرف رخ ہے، آسمانوں کی طرف بھیج رہے ہو، کسی بندے کی طرف بھیج رہے ہو، یہ کیا ہے؟ تو جب تک یہ مفہوم نہیں سمجھ آئے نا لوکیشن اتھارٹی ہے کہاں پر، اور ندا کا مفہوم کیسے جائے گا، اور ندا کی سپیڈ سے جائے گی، اور کہنے والے کا جو ہے نا کتنا اثر ہوتا ہے ندا پر، ندا کرنے والے کا. ایک دعا ایک آدمی کرتا ہے، دوسرا دعا وہی کرتا ہے دوسرا آدمی دعا، کہتے ہیں وہ منظور ہوگی. اب اللہ برابر کا سلوک کرنے والا ہے، کیوں منظور ہوگی؟ اس لیے کہ اس کا یہ محاورہ ہے. کیا محاورہ ہے؟ کہ الفاظ کے اوپر مفہوم کا تصور رکھنا. جس نے الفاظ کے اوپر بدلے میں بات سمجھی، مفہوم سمجھا، اس کی بات منظور ہوگی. مقصد یہ ہے کہ ایسی بے دھیان ہو کے بولنے والا جو ہے نا یہ کوئی نہیں ہوتا. ہر لفظ جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے، آپ کے نام کا معنی ہوتا ہے. اپنے الفاظ، اپنے نام کے الفاظ پر غور کے اس کے مفہوم کیا ہے. تو اگر کردار اس نام کے مفہوم کے برابر شروع کر دو گے تو پھر کامیابی ہو جائے گی، ورنہ دقت ہی ہوتی رہے گی، ہارڈ ہو جاؤ گے، مختلف ہو جاؤ گے، غلط ہو جاؤ گے. ہاں جی اب بولو آپ. ہاں جی بکار دو بولو سوال. کوئی بولو.